قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے بارہا مقامات پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ بے شک وہ مراد کو پہنچے ایمان والے، بے شک وہ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازیں پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اسے مناتے ہیں۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ وہ ایمان والے اور کس چیز میں کامیاب ہیں؟ فرمایا جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی زبان سے لغو بات نہیں کرتے، بری بات نہیں کرتے، بےہودہ گفتگو نہیں کرتے۔ اور تیسرا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو انہیں عطا کیا ہوا ہے مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں، اس میں سے اپنی مال کا زکوٰۃ ادا کر کے تزکیہ کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، یعنی جس نے اپنے مال کو پاک کر دیا، اس کے بارے میں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو فرمایا اس نے اپنے مال کو شر سے بچا لیا۔ یعنی جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال اللہ رب العالمین محفوظ کر دیتا ہے، اس کا جو بقیہ مال ہے جو اس نے زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر دیا اس کے علاوہ جو مال بچتا ہے فرمایا اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس میں اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے، اس کے تھوڑے میں بھی اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے مال میں کمی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی دولت کے ارد گرد کلا بنا دیتا ہے، یعنی اپنی دولت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو گویا تم نے فرض ادا کر دیا۔ اور پھر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس فرض کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العالمین دولت میں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، اور کمائی کے ذرائع مہیا فرماتا ہے، اور بندہ خود دیکھتا ہے کہ کس طرح اس کی دولت ہر سال بڑھتی جاتی ہے جو بندہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں سود کا پیسہ نہ ہو، شرط یہ ہے اس میں حرام کا پیسہ نہ ہو، سچا حقیقی حلال کا پیسہ ہو۔ پھر اس کی جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس من کے اندر اللہ رب العالمین سکون عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اس پر علماء صالحین فقہا نے لکھا ہے کہ یہ زکوٰۃ صرف دولت کی نہیں ہوتی، یہ زکوٰۃ صرف اداروں کو یعنی غریب فلاح انسانیت کے کام کرنے والے اداروں کو دینے سے صرف زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تمہارے دل کا اللہ رب العالمین اس زکوٰۃ کی برکت سے میل کچیل دور کر دیتا ہے، روح کو تازہ اللہ کر دیتا ہے، اندر سکون عطا فرما دیتا ہے۔ صرف دولت میں ہی برکت نہیں ہوتی بلکہ انسان کے وجود کے اندر اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے۔ رات جب بستر پر جاتا ہے تو کئی ایسے دولت مند ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، تو کئی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
پھر رات جب سوتے ہیں تو مطمئن ہو کر سوتے ہیں، ان کے نہ مال کے لٹ جانے کا خوف ہوتا ہے نہ مال کے برباد ہونے کا کوئی خوف ہوتا ہے، وہ اسی رضا میں راضی رہتے ہیں کہ جس مالک نے آج عطا کیا ہے صبح پھر عطا کرے گا، جس مالک کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے وہ اس کے اور ذرائع پیدا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو فرمایا صدقہ دیا کرو، اللہ رب العالمین اسے بیماری سے پاک کر دے گا، اسے بیماری سے شفا یابی عطا فرما دے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ غم آ گئے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ہم پہ مصیبتیں آ گئی ہیں، تو یہ مصیبتیں تب ختم ہوں گی جب ہم اللہ کے حضور اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، عبادت کا، اس کی یاد کا، اس کے ذکر کا، تقوی طہارت کا، نماز کا رشتہ مضبوط کریں گے، گریہ زاری کریں گے، روئیں گے اس رب کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم گریہ زاری کرو گے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو گے تو اللہ ساری مصیبتیں تمہارے سر سے ٹال دے گا۔ اور بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، اور فرمایا کہ اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ۔ اور پھر اس پر بڑی خوبصورت حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، قال فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی کامل زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اسلام بندے کا تب مکمل ہوتا ہے، بندہ کامل مومن اور کامل مسلم تب بنتا ہے جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ رب العالمین یوم محشر اسے تکلیف سے محفوظ فرمائے گا، اسے قیامت کے دن جو آنے والی تکلیفات ہوں گی اس کے گناہوں کے سبب، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کی وہ سارے تکلیفیں دور کر دے گا۔ تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے جب بندہ کسی کی جا کر مالی مدد چپکے سے کرتا ہے، کسی سفید پوش کے گھر رات کو جا کر راشن دے آتا ہے، اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینہ میں کسی غریب کی چپکے سے مدد کراتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھاتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کراتا ہے، تو پھر ناظرین مکرم اللہ رب العالمین اس بندے کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، ان کا پھر رزق اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والے ہاتھ عطا فرمائے، لینے والے ہاتھوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔